I am Binish Ansari, instructor of Pakistan Studies at tutoria.pk. So students, अब हम चैप्टर नंबर 5 जो कि है एडमिनिस्ट्रेटर स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, इसकी अब हम समरी को डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट. जब हमने स्टार्ट किया तो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का, और वो सारा का सारा बेस है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पे, जिसके अंदर पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था एंड इस्लाम वाज डिक्लेयर्ड एज द रिलीजन ऑफ द स्टेट. गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है उसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, और जो प्रोविंसेस हैं देयर आर द फेडरेटिंग यूनिट्स. उसके अलावा अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डिवीज़न ऑफ पावर्स की गई हैं सेंटर की और प्रोविंसेस के बीच में. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिकली लिस्ट. 2 लिस्ट हैं, उसके अंदर फेडरल लिस्ट है एंड कॉन्करेंट लिस्ट है, और थर्ड आर द रेजिड्यूरी पावर्स. तो जो फेडरल लिस्ट है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि वो जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि फेडरल पार्लियामेंट के अंडर आते हैं, जो कि फेडरल पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है, वो तमाम तर सब्जेक्ट्स जो हैं वो फेडरल लिस्ट में लिखे गए हैं. ऑन द अदर हैंड जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके अंदर नेशनल पार्लियामेंट, उसके अलावा जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं उनकी इक्वल जुरिसडिक्शन दी गई है उन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली रिगार्डिंग दो सब्जेक्ट्स. जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं वो ज़्यादातर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि ना फेडरल लिस्ट में आते हैं ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, बल्कि वो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं और वो ज़्यादातर प्रोविंशियल असेंबलीज़ को टाइटल की गई हैं कि वो उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लेजिस्लेट कर सके. नेक्स्ट आता है आपको ऑर्गन्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड देयर फंक्शंस. तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 3 हमारी मेन ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के. लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है. लेजिस्लेचर जो है दैट इज़ द लॉ फॉर्मिंग बॉडी ऑफ द स्टेट, और फेडरल लेजिस्लेचर है पाकिस्तान की, उसको कहा जाता है पार्लियामेंट, या उर्दू में कहा जाता है मजलिस शूरा. दैट इज़ बाई कैमरल नेचर, यानी कि 2 हाउसेस हैं, एक अपर हाउस होगा और एक लोअर हाउस होगा. अपर हाउस कौन सा है? दैट इज़ कॉल्ड एज सेनेट एंड लोअर हाउस इज़ कॉल्ड एज द नेशनल असेंबली. जब बिल पास होता है तो वो मेजॉरिटी पास करती है नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी, और उसके बाद वो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास फॉर द फाइनल सिग्नेचर्स. जब वो बिल प्रॉपरली पास हो जाता है तो उसको कहा जाता है लॉ. जब हम बात करते हैं कंपोजिशन फेडरल पार्लियामेंट की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया नेशनल असेंबली का विच इज़ द लोअर हाउस, उसके 342 मेंबर्स हैं टोटल. सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान ही सिर्फ उसका मेंबर बन सकता है जिसने तकरीबन जिसकी एज 25 ईयर्स की होनी चाहिए, वही एलिजिबल है मेंबरशिप नेशनल असेंबली के लिए. जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है आपकी नेशनल असेंबली का, उनको कहा जाता है स्पीकर. डिप्टी स्पीकर भी इलेक्ट होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ जो होती हैं उसमें एक चीज़ ये शामिल है कि वो जब स्पीकर नहीं होता तो उनकी जगह परफॉर्म करते हैं. उसके अलावा स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे कि पहले लेक्चर्स में भी बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी सबसे ज़्यादा, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑफिस है और डिग्निफाइड ऑफिसर है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का. वो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है और एग्जीक्यूटिव हेड कहलाता है, और वो लीडर है मेजॉरिटी पार्टी का नेशनल असेंबली में. प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं नेशनल असेंबली से, और उन्हीं मेंबर्स में से वो अपनी काबीना के जो लोग हैं उनको सेलेक्ट करते हैं. नेशनल असेंबली के पास फुल कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेशन आपकी कंट्री का. जब हम चलते हैं सेनेट की तरफ तो हमें ये पता चलता है कि वो अपर हाउस है पार्लियामेंट का. तमाम तर जो प्रोविंसेस हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो स्मॉल प्रोविंस है, लार्ज प्रोविंस है. इक्वल रिप्रेजेंटेशन है सेनेट में. एक रजिस्टर्ड वोटर जो कि 30 ईयर्स ऑफ एज का है वो एलिजिबल है कंटेस्ट करने के लिए सेनेट की सीट के लिए. सेनेट जो है वो एक परमानेंट हाउस है, इसको कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता. 6 ईयर्स की टोटल एक सेनेटर की टर्म होती है, और कोई भी आपके मुल्क में ऐसा लॉ नहीं है जो कि सेनेट के अप्रूवल के बगैर अप्रूव हो जाए. नेक्स्ट आता है आपकी एग्जीक्यूटिव विच इज़ द लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी, या लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाला बॉडी है. इसके अंदर जब हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट. जब डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को हम देखते हैं तो 2 टाइप के डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं. एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दूसरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में काफ़ी सारे ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, यूके, ये बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक एग्जांपल है. प्राइम मिनिस्टर की जैसे हमने बात की तो उसके पास एक लीगल बाउंडिंग है कि वो अपनी 3/4
جو سیٹس ہیں ممبرز اپنے کابینہ کی چوز کریں گے نیشنل اسمبلی میں سے ہی. اس کے علاوہ جو منسٹرز ہیں آپ کے ایگزیکٹو ہیڈ ہوتے ہیں وہ لوگ, اور وہ ایک یا ایک سے زیادہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو سنبھالتے ہیں. پریزیڈنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں ہی از بیسکلی دا نامنل ہیڈ آف دا اسٹیٹ, اور ان کے پاس یہ پروٹوکول ہوتی ہے کہ ہی از نون ایز دا ہائیسٹ آفس بیئرر آف دا کنٹری. جب ہم پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی اسٹوڈنٹس بات کرتے ہیں تو اس کے اندر پریزیڈنٹ کے ایز سچ اتنے زیادہ پاورز نہیں ہوتے, ان کی پاورز لمیٹڈ ہوتی ہیں. جو پریزیڈنٹ ہے ہی ہیز اے بائنڈنگ ٹو ٹیک ایڈوائس فرام دا پرائم منسٹر کسی بھی ڈسیزن سے پہلے, اینڈ ہی از الیکٹڈ بائی دا 2 ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ, اور پروونشل اسمبلیز ان کو الیکٹ کرتی ہیں. جو آپ کا پریزیڈنٹ ہے ہی ہیز ٹو بی اے مسلم, ان کے ہی شوڈ بی ممبر, ہی شوڈ بی ہیونگ دا ممبرشپ آف نیشنل اسمبلی. اس کے علاوہ ان کی ایج جو ہوگی وہ تقریباً 45 ہوگی تاکہ وہ کنٹیسٹ کر سکیں الیکشنز میں فار دا آفس آف دا پریزیڈنٹ. پریزیڈنٹ کیا کیا کر سکتے ہیں, وہ امپوز کر سکتے ہیں ایمرجنسی, ڈیزالو کر سکتے ہیں نیشنل اسمبلی, اپوائنٹ کرتے ہیں ججز سپریم کورٹ کے, 4 ہائی کورٹس کے ججز کو اپوائنٹ کرتے ہیں, اٹارنی جنرل 4 پروونشل گورنمنٹس, ممبر آف کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. اس کے علاوہ جو آپ کے 3 آرمی چیفس ہیں ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں, اور دوسرے فنکشنری جو گورنمنٹ کے ہیں ان سب کو اپوائنٹ کرتے ہیں. اور دی پریزیڈنٹ کین آلسو ہولڈ ریفرینڈم, کوئی نیشنل امپورٹنس کا ایشو ہے اس کے اوپر آپ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ریفرینڈم ہولڈ کر سکتا ہے. نیکسٹ آتا ہے آپ کے جی تھرڈ آرگن, دیٹ از دا فیڈرل جوڈیشری. فیڈرل جوڈیشری میں سپریم کورٹ از دا ہائیسٹ کورٹ جو کہ فیڈرل لیول پہ کام کرتی ہے انڈر دا 1973 کانسٹیٹیوشن. تمام لوگ, تمام انسٹیٹیوشنز جو پاکستان نے کام کرتے ہیں وہ جو سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کے انڈر کام کرتے ہیں. سپریم کورٹ جو ہے اس میں کون کون لوگ ہوتے ہیں, کس طرح کمپوز ہوتا ہے, دیٹ کمپوزز آف دا چیف جسٹس آف پاکستان اور ادر ممبرز آف دا ججز. جو پریزیڈنٹ ہے آپ کا وہ اپوائنٹ کرتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ جو ججز ہیں ان کو اپوائنٹ کرنے کے لیے آپ کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ ایڈوائس لیتا ہے فرام دا چیف جسٹس آف پاکستان. اس کے علاوہ جب ہم پروونشل گورنمنٹس کی بات کرتے ہیں ان کی پاورز اور فنکشنز کے بارے میں, تو ان کی جو لیجسلیچر ہے وہ اسی طرح کام کرتی ہے جیسے کہ نیشنل اسمبلی فیڈرل لیول پہ کام کرتی ہے. پروونشل اسمبلیز جو ہے وہ لیجسلیٹ کرتے ہیں جو کانکرنٹ لسٹ میں سبجیکٹس یا میٹرز ڈیفائن کیے گئے ہیں ان کے اکارڈنگلی. ہیڈ آف پروونشل ایگزیکٹو جو ہے اس کو چیف منسٹر کہا جاتا ہے. جب ہم ہائی کورٹس کی بات کرتے ہیں, جوڈیشری کی بات کرتے ہیں, تو 4 ہائی کورٹس جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے گئے ہیں تمام 4 پروونسز میں. ہائی کورٹ کا جو مین فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ لا اینڈ جو انصاف ہے وہ پرووائڈ کیا جائے, اور ہائی کورٹ جو ہیں ان کی جورسڈکشن سپریم کورٹ کے انڈر آتی ہے, یعنی کہ وہ سپریم کورٹ کی انڈر سپرویژن کام کرتے ہیں. اور سپریم کورٹ کے پاس یہ اتھارٹی بھی ہے کہ کوئی بھی اپیل اگر کی جائے تو وہ ہائی کورٹ کے ڈیسیجنس کو جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے اور ان اپیلس کو دیکھ سکتی ہے. لوکل گورنمنٹ اسٹیبلش کیے گئے ڈیولوشن پلان 2000 کے اکارڈنگلی جو کہ جنرل پرویز مشرف نے انٹروڈیوس کرائے گئے, جس کو کہا جاتا تھا ڈیولوشن آف پاور اینڈ رسپانسبلٹی پلان. اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ڈی سینٹرلائزیشن آف پاورز اینڈ رسپانسبلٹیز ہوگی تاکہ گورنمنٹل افیئرز جو ہیں وہ گراس روٹ لیول تک آ سکیں. ڈیولوشن پلان کے اکارڈنگلی 4 ٹیئر سسٹم تھا لوکل گورنمنٹ سسٹم کا. یونین کاؤنسل ہے, سٹی ڈسٹرکٹ, تحصیل کاؤنسل اینڈ ڈسٹرکٹ کاؤنسل. تو ان ساروں کے اکارڈنگلی جب یونین کاؤنسل کی بات کرتے ہیں اس کے اندر ناظم ہے, نائب ناظم ہے, یونین کاؤنسل ہے, یونین ایڈمنسٹریشن ہے. سٹی ڈسٹرکٹ جو ہے اس کے پاس نمبر آف ٹاؤنز ڈیوائیڈڈ ہیں پاپولیشن کے بیسس پہ. تحصیل گورنمنٹ میں تحصیل ناظم, نائب تحصیل ناظم, تحصیل کاؤنسل اور تحصیل ایڈمنسٹریشن ہے. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں ناظم ہے, نائب ناظم ہے, کاؤنسل اور ایڈمنسٹریشنز ہیں. اس کے علاوہ جو ادر رسپانسبلٹیز ہیں ان کو ہم فردر ڈسکس کر لیتے ہیں. ضلع ناظم کی رسپانسبلٹیز ہیں انڈر دا ڈیولوشن پلان کہ وہ ایک بہت امپورٹنٹ ہائی پریسٹیجس پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو پوزیشن آف ایڈمنسٹریٹو آفس ہولڈ کرتے ہیں. ضلع نائب ناظم ہیں, جو ضلع ناظم ہیں ان کے ڈفرینٹ لیجسلیٹو فنکشنز ہیں, ان کے ایڈمنسٹریٹو فنکشنز ہیں. اسی طرح سٹی ڈسٹرکٹ جو ہے وہ بھی فنکشن اسموتھلی رن کرنے کے لیے ان کو ایک اسٹیٹس دیا گیا ہے سٹی ڈسٹرکٹ کا. پھر ڈسٹرکٹ پولیس آ جاتی ہے, اس کا مین جو کام ہے وہ ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا. ڈسٹرکٹ جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کا بھی یہی کام ہے کہ وہ جسٹس کو انشور کرایا جا سکے.
سٹیزن کمیونٹی بورڈ جو ہے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹل افیئرز میں سٹیزنس کو لے کے آیا جائے تاکہ گراس روٹ لیول تک جو ہے جو فنکشننگ ہے اس کو جو انوائرمنٹ ہے اس طرح کا کریٹ کیا جائے. لٹریسی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی پروموشن کے لیے بھی بہت کام کیا گیا انڈر دا ڈیولوشن پلان آف 2000. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اومبڈسمین ہے جو کہ ریڈریس کرے گا پبلک گریوینسز کو دیکھے گا اور تمام تر ڈیسیجنز لے گا تاکہ کسی بھی قسم کی ذاتی نہ ہو سکے لوگوں کے ساتھ. نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہے کانسیپٹ آف گڈ گورننس ان اسلام. اور گڈ گورننس جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام نے ایک پورا کا پورا زندگی گزارنے کا نظام لوگوں کو پیش کیا اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی قسم کی سٹیزنس کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہ ہو بیسڈ آن ریس, کلر, پلیس آف ڈومیسائل, ریلیجن, کاسٹ, کریڈ, جینڈر. اور اس کے علاوہ تمام تر پولیٹیکل رائٹس, سوشل رائٹس, ریلیجس رائٹس تمام تر سٹیزنس کو پرووائڈ کیے جائیں, انہیں ایکول اپرچونیٹیز فراہم کی جائیں, فریڈم ہونا چاہیے. یوزری یعنی کہ ربا کو ڈسکریج کیا جائے, پروہیبٹ کیا جائے. ایکیومولیشن آف ویلتھ یعنی کہ مال و دولت اکٹھا کرنے کو ڈسکریج کیا جائے لوگوں کے درمیان, اور سٹیزنس کو ان کے بیسک ہیومن رائٹس فراہم کیے جائیں. ایک اسلامک اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ امن کو فاسٹر کرے, امن کو پروموٹ کرے, اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہے یا کوئی کرمنل ہے اس کو اس کے جرم کے حساب سے سزا دی جائے. اور تمام تر جو اسلامک اسٹیٹ ہے وہ کام کرے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. جو وڈوز ہیں, اورفنز ہیں, ان کو بیت المال میں سے یعنی کہ اس میں سے ان کو پیسے دیے جائیں یا ان کے رہنے سہنے یا ان کے زندگی گزارنے کے لیے انہیں بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے ان کو بیت المال میں سے ہیلپ کی جائے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس جب ہم نے اسلامک اسٹیٹ کی بات کی تو آپ کی بک میں جیسے کہ مینشن ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سسٹم آف گورنمنٹ جو تھا وہ ایک ایگزامپلری سارٹ آف گورنمنٹ تھی. ان کا ایسے رین, ان کے جو حکومت تھی وہ ایک بہت ایگزامپلری ہے. جو ماڈرن اسٹیٹ سسٹم ہے یا ماڈرن اسٹیٹس ہیں انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی کاپی کی ہیں اس دور سے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایز اے کیلیفیٹ ایک بہت اچھا ایگزامپل سیٹ کیا تمام تر لوگوں کے لیے. وہ ورلڈ کے فیمس رولرز میں سے شامل ہوتے ہیں. انہوں نے 10 سال حکومت کی ہے اور ان کے یہ خیال تھا کہ ایک لوگوں کے اوپر جب آپ حکمرانی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تمام تر آسائشوں سے اپنے آپ کو بھر دیں اور پریولیجز میں رہیں, بجائے اس کے ان کا مین مقصد انہوں نے جس طرح حکومت کی ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے لوگوں کے لیے کام کیا, اپنی ڈیووشن, اپنی سروسز لوگوں کو دی, اور انہوں نے یہ سمجھا اور کہا کہ ہی از لائک اے ہمبل سرونٹ فار دا پیپل. تو وہ ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ انہوں نے بالکل ایک بہت اچھی ایگزامپل سیٹ کی باقی لوگوں کے لیے. سوشل سیکیورٹی فراہم کی لوگوں کی, جیسے کہ انہوں نے کہا ہے جو کہ ایک بہت فیمس ان کا کال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کہا, عمر ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل اف اے ڈاگ ایٹ اے بینک آف دجلہ ڈائز آف ہنگر. تو اسٹوڈنٹس اس کے علاوہ ویجیلنس اور اکاؤنٹیبلٹی کی بے شمار ایگزامپلز ہمیں ملتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں. جو عام تر آپ کے لوگ تھے, جو عام لوگ تھے, وہ کسی بھی قسم کی ہائیسٹ جو فنکشنریز ہیں ان کے اگینسٹ کمپلین کر دیے جاتے تھے, اور اگر کوئی سیریس نیچر کا انہوں نے کرائم کیا ہوتا تھا تو انہیں سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی تاکہ ایک ایگزامپل سیٹ کی جا سکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت میں انہوں نے جسٹس کو انشور کرایا گیا, اور رول آف لا یعنی کہ ہر انسان کے لیے ایک جیسا رول جو ہے وہ بنایا جائے گا اور سب لوگ لا کے پابند ہوں گے. فریڈم اور ایکسپریشن اور ڈیموکریٹک ماڈل پیش کی انہوں نے, جو کہ آج تک ساری دنیا جو ہے وہ فالو کر رہی ہے. رائٹس آف مائنورٹیز کے لیے انہوں نے ایگزامپلری ایک رول ماڈل سیٹ کیا. اور اس کے علاوہ ماڈرن ڈے جو ہم لوگ بہت سارے کانسیپٹس ہیں جس طرح کے پولیس چیف سیکرٹری, فائنانس منسٹرز, ججز, فائنینشیل اسسٹنٹ, سولجرز وغیرہ کی ساری جو رولز اینڈ پرنسپلز یا اس طرح کی پوزیشنز ہیں جو کہ آج کل کے زمانوں میں سیٹ کی گئی ہیں گورنمنٹس میں, وہ اٹ ڈیٹس بیک ٹو دا رین آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسٹوڈنٹس جو سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے ڈیولوشن پلان اینڈ گڈ گورننس. اس کے اندر کچھ ٹارگیٹس اینڈ پلانز ہیں جو کہ ہم نے ڈیولوشن پلان 2000 کے اکارڈنگ سیٹ کی تھی. کچھ ایسے آبسٹیکلز ہیں جو کہ گڈ گورننس کی راہ میں ہنڈرنس کریٹ کرتی ہیں, جیسے کہ الٹریسی, اگنورنس ہو گئی, آپ کی پاورٹی
جو ہے ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے صحیح طرح گورنمنٹ فنکشن نہیں کر سکتی. ٹیررزم یا وار کی کنڈیشن ہو, اپریسڈ ہو پولیٹیکل سسٹم اور ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہو کہ وہ کوئی بھی ڈیسیجن خود نہ لے سکیں, ایسا سسٹم جو کہ کرپشن اور ڈس آنیسٹ پریکٹسز کے اوپر مبنی ہو, وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ گورننس کے آبسٹیکل بن جاتا ہے اور اٹ ریزلٹس انٹو بیڈ گورننس. اور ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے کہ جو کنٹریز جو پیسفل کو ایگزسٹنس کو فالو کرتی ہیں, جیسے کہ پاکستان اٹ سیلف پیسفل کو ایگزسٹنس پہ بلیو کرتا ہے, تو ایسی کنٹریز جو ہیں وہ زیادہ فاسٹر کرتی ہیں, اکنامکلی بہتر ہوتی ہیں. ہم اگزامپل لے لیں چائنا اور جاپان کی, انہوں نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ وہ ٹریڈ کو فاسٹر کریں اور اپنے تعلقات باقی ممالک کے ساتھ اچھے کریں تاکہ دنیا میں پیس قائم ہو سکے اور میوچل اکنامک پروگریس کی طرف دنیا میں آپ چل سکیں آگے. آئی ایم بینش انصاری, انسٹرکٹر آف پاکستان اسٹڈیز ایٹ ٹوٹوریا.tk.